العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم و مکرم حضرات علماء کرام و ایمان والے بھائی، یہ رجب کا مہینہ اور اس کی آج آخری تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلسلے میں مختلف جو روایتیں ہیں اسی میں 27ویں رجب کے سلسلے میں بھی جمہور محدثین اور سیرت دیگر حضرات نے اس کی تعین عمومی طور پر 27 سے پڑھی. دوست اور بزرگوں، واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ایک سواری کے ذریعے سوار فرمایا اور پھر وہاں سے مسجد اقصی پہنچایا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. جس علاقے میں اللہ پاک نے برکتیں نازل فرمائی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لیل رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمان کی سیر فرمائی. دوسری آیت کتاب اللہ کی: افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کتاب اللہ فرما رہا ہے: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب آپ اور نبوت کا اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو کر شکرا کی آیتیں نازل ہوئی، پھر وحی کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، منقطع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجیاد میں باب عبدالعزیز کے قریب کا جو علاقہ ہے اجیاد میں کھڑا تھا اور آسمان پر میں نے ایک شکل دیکھی، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل. یہ کتاب اللہ میں ذکر فرمایا جا رہا ہے دوسرے موقع. اس سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ایک اور مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اللہ پاک ان آیات میں یہ فرماتے ہیں: لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اس لیے بلایا تاکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنی آیتیں، اپنی نشانیوں کا ان سے مشاہدہ کریں. اور سورہ نجم کی جو آیتیں پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا: يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بڑی بڑی نشانیاں دی. اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. دوست اور بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے بھی تعلق اور مخلوق اور بندوں سے بھی تعلق، یہ دو الگ قسم کے تعلقات ہیں. اللہ پاک کے ساتھ تواضع اور انکساری کرنے کی بنیاد پر اور مخلوق کی طرف سے ہونے والی اذیتیں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے معراج اور اسراء کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اور مخلوق کے ساتھ شفقت اور نرمی، اس کی بنیاد پر دوسرا انعام دیا آپ کو شفاعت کبریٰ. معراج میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی گئی اور پھر جب اوپر جنت میں تشریف لے گئے پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے وہاں بھی ملاقاتیں ہوئی. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، حساب کتاب کے لیے مخلوق پریشان ہوگی. ابھی اللہ پاک کی طرف سے حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا.
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور سفارش کروائیں گے. ہر نبی اپنی طرف سے عذر پیش کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کریں گے. سارے مخلوق مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں سجدارے ہو کر سب کے لیے سفارش کریں. یہ تو بڑی سفارش ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی امت کے لیے جو سفارش کے واقعات ہیں وہ بھی حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا گیا، جن حالات میں عطا فرمایا گیا، امت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق. سن 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال، ایک ہجری جہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی اس سے سال شروع ہوتا ہے، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی اور 13 سال کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جائے. مکہ مکرمہ میں جب آپ تشریف فرماتے اور 10ویں سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا جناب ابو طالب ان کا انتقال ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پاک بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معاونت اور خدمت کرتے، اور ان دونوں کی وجہ سے کئی پریشانیاں اور ظاہری جو شکل مشرکین آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن سزا کی وجہ سے اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے رکی ہوئی. جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، مکہ مکرمہ میں دعوت تو چل رہی، 10 سال پورے کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی پریشانیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے طائف کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں کا قصہ بھی آپ جانتے ہیں، بہت ستایا گیا. واپسی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے، ہمارے صوفیاء کرام نے ان دعاؤں کو حزب الاعظم میں اور دوسری جو دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں وہ پوری دعا مشہور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اسی میں ایک جملہ ہے الا من تقی، اے رب العزت آپ مجھے کس کے حوالے کر دیں، الا عدو یتجہمون، ایسا دشمن جو میرے اوپر غالب آ جائے، اور الا قریب ملکتہ ہمیں، یا کسی قریبی رشتے دار کا مجھ پر احسان ہو اور وہ بعد میں اس احسان کو دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد جو دعائیں فرمائی اپنی انتہائی کمزوری اور عاجزی کا ذکر پڑا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسی سفر میں جب آپ واپس ہو رہے اور جنات کی جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے آپ کو معلوم نہیں تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ یہ فرما دیجیے کہ جنات کی ایک جماعت میں اوحی الی، مجھے اللہ پاک کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ جب میں قرآن کریم پڑھ رہا جنات کی ایک جماعت قرآن کریم کو سن رہی، انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا. اللہ پاک نے دوسرے ایک پارے میں اس کا ذکر فرمایا وہی صرفنا الیک، کہ جب ہم آپ کی طرف جنات کی جماعت کو دے رہے نفر من الجن یستمعون القرآن، یہ قرآن کریم سن رہے. اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی. پھر جنات کی دعوت بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائی یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اپنی قوم سے جنات نے سکھایا. مکہ کے مشرکین نے اتنا ستایا کہ طائف کی طرف سفر کر کے آپ تشریف لے گئے. طائف والوں نے بدسلوکی کی، اب واپس مکہ آ رہے اور مسلم علی کے واسطے سے مکہ مکرمہ میں دوبارہ واپسی ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ اس سے گھبرائیے نہیں، ہم ایک دوسری مخلوق کو ایمان کی توفیق دیں. اور جنات نے ایمان قبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ایمان اور توحید کی دعوت دی. دوسرا مسئلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں نے پریشان کیا، دنیا والوں نے پریشان کیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری پریشانی ہماری وجہ سے، ہمارے دین کی بنیاد پر. اس لیے اللہ پاک ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کے دین کے لیے جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں حالات ضرور آتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ان بندوں کو ضائع نہیں کرتے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ حالات آئے پریشان کن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس موقع پر فرمایا کہ زمین والے اگر آپ کے ساتھ معاملہ برا کرتے ہیں تو آسمان میں آپ کا انتظار ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، فارسی میں فرما رہے کی طرح کا انتظار ہوگی منتظر۔ ایک تو نفس عبد بندہ ہونا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، عبدیت، تواضع اور انتظار۔ اسی عبدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک کی طرف سے شفاعت کبریٰ کا مقام ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک رات کے وقت اپنے بندے کو لے کرے، کون سی ذات لی گئی؟ سبحان۔ کسی قسم کا سائنسی اعتراض ہو، جغرافیائی اعتراض ہو یا انسانی عقل کے اعتبار سے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ رات کی اتنی چھوٹی سی گھڑی کے اندر مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے اللہ پاک نے آسمانوں کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہی، جبرائیل کی جہاں پیچھے رہ گئے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصریف الاقلام، تقدیر کا جو قلم اللہ پاک کا چل رہا تھا اس کی آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں سنی۔ تو ہم سب اس نبی کے امتی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک سے وحی کے ذریعے بتلایا جنت ہے، جہنم ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، اس پر عذاب آتا ہے، ان برے اعمال کے اوپر اور ان اچھے اعمال کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے نوازشیں ہوئی۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اپنی امتوں کو بتلایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہاں سے آسمان پر بلایا اور حضرت جبرائیل آپ کے ہم سفر ہے، راستے کے اندر زنا کا کیا گناہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، آپ نے آنکھوں سے نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا آپ کو دکھلائی ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا کیا مل رہی ہے، پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر کسی قسم کی چیزیں دکھلائی۔ اور اس پر کسی کو اشکال ہو کہ کس طریقے سے یہ ہے، اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا سبحان۔ مخلوق کو کوئی کام کرنا ہے تو اس کی ایک حد بندی ہوتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھتا۔ ہمارے کان ہے سن رہے ہیں لیکن ایک مخصوص جگہ تک کی آواز سنیں، آگے کی آواز دور کی ہوگی وہ کان میں نہیں آئے گی، آنکھیں بہت دور کا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تمام جتنی بھی انسان کو قوتیں دی ہے، اسی طرح انسانی عقل اور انسانی سوچ اس کی بھی ایک حد ہے، آگے سے وہ اس سے آگے کی چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے۔ آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بھی اپنے سب چیزوں کے جاننے کا علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ اس لائن میں بھی جاؤ گے چاہے اس کو اسپیشلسٹ کہا جائے لیکن بہت ساری چیزوں سے وہ بھی ناواقف ہے۔ تو مخلوق کا حال یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر اعتبار سے اس میں کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی فرماتی ہے آسمان بھی میرا، زمین بھی میری، تخت الثری نیچے کا حصہ بھی میرا، اور اوپر کے آسمان کی بلندیوں میں اور وہاں جو بلیک ہول اور نامعلوم سائنس کی دنیا میں کون کون سی رات کی نئی نئی چیزیں دریافت کی جاتی ہے، یہ سب جانتے، پیدا نہیں کرتے ہیں، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ سائنس کا کام تو کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے لیکن پیدا کس نے کیا اور اس میں اتنی حکمتیں کس نے رکھی، یہ اللہ پاک کی ذات عالی ہے، وہ ہر عیب سے پاک۔ اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا سبحان الذی، کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہ ہو جس ذات نے رات کو پیدا کیا، یقلب اللیل والنہار، جو رات اور دن کو پلٹتا ہے، بیدیہ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے خزانے جس کے قبضے میں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گا۔ لیکن صفت جو ذکر کی الذی اسری بعبدہ، بندے کا لفظ ذکر کیا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کے ذریعے دریافت کیا کہ آپ پوچھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کون سا نام زیادہ پسندیدہ ہے، تاکہ اس نام سے ان کو آسمانوں میں اور فرشتوں کی دنیا میں اور اللہ پاک کی طرف سے اعزازاً پکارا جائے۔ نبی ایک ملک، نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو، یا نبی ہو اور ایک دن کھانا کھائے ایک دن کھانے کی نوبت نہ آئے، بھوکا ہو پیاسا ہو، اس طرح کا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نبی اور بادشاہ ہونا پسند نہیں فرمایا بلکہ آپ نے دوسری شکل کو اختیار کیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے لقب ملا، آپ نے فرمایا کہ مجھے عبدیت پسندیدہ ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے لیے لفظ عبد کو ذکر کرا۔ عبد تو ہم سب ہیں،
علامہ اقبال نے جو شعر میں کہا کہ آپ تو بندہ ساری مخلوق اللہ پاک کے بندے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی عقیدت ہم سے الگ ہو، اور اس عقیدت کی صفت میں دونوں طرف اشارے، ایک طرف ہم نے توازن کو ظاہر کیا تو دوسری طرف میری طرف خالق اور مالک ہونے کی کوئی نسبت کر دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے لوگوں نے الزام لگایا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ مجھے بولنے سے روک دیا گیا، میرا خاموش رہنے کا روزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اشارہ کیا فاشارت الیہ، حضرت یوسف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، ابھی اس کی پیدائش ابھی ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر سب سے پہلا جملہ جو جاری کیا، قال انی عبد اللہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے کتاب ملے گی۔ یہ نسبت فرمانے کا بھی بچے ہیں، لیکن بشارت کی تو انہوں نے اسی کو کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ عبد کا، ابن عبداللہ کا کیوں نکلا؟ اس وقت کو 1400 سال کے بعد، اور جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت بھی عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ، آج بھی ان کے یہاں ہے، اور کبھی کوئی دوسرا خدا کا بیٹا نہیں مانتا تو کم سے کم نعوذ باللہ خدا کے پارٹنر مانتا۔ کتاب اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں، ولا تقولوا سلام انتهوا خيرا لكم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کو تین میں تقسیم مت کرو۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزات دیے یہ ایسے تھے کہ جس سے بظاہر مخلوق ان کے خدا ہونے کا تصور کرتا۔ آپ نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مادرزاد اندھا نابینا آپ کے ہاتھ سے اللہ پاک نے شفا دی۔ اسی طرح جذام کی بیماری، مرض کی بیماری، کوڑ کی بیماری والا اللہ پاک نے بِإِذْنِ اللَّهِ قرآن نے دونوں جگہ فرمایا بِإِذْنِ، اللہ پاک فرماتے میرے حکم سے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامتیں، یہ ان کا ذاتی عمل نہیں ہوتا، اللہ پاک کی طرف سے یہ معجزہ ان کو دیا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے جملہ بول کر کہا کہ میری صفات کی وجہ سے تو اللہ پاک نے مجھے دی کہ نابینا شفا اس کو ہو جاتی ہے، بلکہ کتاب اللہ کی آیت میں جو لفظ اخیر میں فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی میں زندہ کر، یہ صفات خدائیت والی تھی، اس میں اشتباہ اور شک ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک نے فرما دیا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں آپ خود چیزیں بھی اب صرف بندہ ہوں، اور اب اس کا بندہ، میرا بندہ، اللہ پاک فرماتے میرے بندے، سبحان الذی اسری بعبدی، اپنے بندے کو، یہ خاص صفت ہے، اس سے اقبال آگے فرماتے ہیں سراپا انتظار، بندہ انتظار میں ہوتا ہے، اور کی سراپا مجھے، اور اب کا انتظار ہو۔ ہر آسمان پر فرشتے نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آسمان کے جو دروازے کے اوپر نگران تھے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں جی ہاں ان کو بلایا۔ یہ ہے کی منتظر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بلا، اور پھر سارے اعمال کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھلا دیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمایا جو اپنی آنکھوں سے جنت جہنم دیکھ کر آئے، جن کو اللہ پاک نے آسمان میں بلا کر نماز دیکھی، قیمتی تحفہ اور ہدیے کو ہمارے لیے بھیجا۔ اس سے آپ کی معراج کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، لیکن امت کے لیے تو تحفہ لے کر آئے، یہ الصلاۃ معراج المؤمن، کسی بندے کو اللہ پاک سے بات چیت کرنی ہے، ہم سبھی اللہ پاک سے کلام کرنا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہماری باتیں ہو۔ اتنا بڑا مقام جو نبی کو وہاں ملا، اپنی امت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 تحفے دیے، اس میں پہلا تحفہ نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی چند آیتیں اخیر، اور اس کے اندر بھی ربنا ربنا
یہاں بھی اللہ پاک کی طرف بندہ متوجہ ہو، کوئی بھی مصیبت آئے ربنا، آپ بچپن سے میری تربیت کر رہے، آپ رب ہیں، رب کا معنی ہی آہستہ آہستہ کسی کی تربیت کر کے اس کو ایک مرتبے تک پہنچا۔ ہم پیدا ہوئے پہلے دن جوان نہیں بنایا، کمزور اور عاجز بنایا، محتاج بنایا، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری تربیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ربنا جو دعائیں ہیں وہ دی، اور اسی طرح ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے جو اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ اللہ پاک نے سنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے صحیح بری باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز کے ذریعے ہمیں اللہ پاک سے قرب اور نزدیکی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔